یہ فریڈم آف اسپیچ کتوں آئی تھی کی سلسلہ ہے؟ میں ایک حکومت کے خلاف یا کسی پاورفل بزنس گروپ کے خلاف یا کسی پاورفل مافیا کے خلاف میں سچ بولنا چاہتا ہوں جو طاقت سے مجھے روکتے ہیں. اس کے خلاف گارنٹی اسٹیٹ کرتی ہے فریڈم آف اسپیچ دے کر. ایلون مسک جو ہے وہ فیک نیوز کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ انگلینڈ جو ہے یہ ایک پرانے دور میں جا رہا ہے. دن میں یہ 26 دفعہ مارشل لا لگواتے ہیں, 26 دفعہ وزیر اعظم اغوا کراتے ہیں, 26 دفعہ یہ لوگوں کی طلاقیں کرواتے ہیں, غلاظت پھینکتے ہیں, کیچڑ پھینکتے ہیں. اور یہ کرنے والا سارا طبقہ وہ ہے جن کو ایک ویوز چاہیے, کسی بھی قیمت پہ ڈالر چاہیے, کسی بھی قیمت. اب جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ جھوٹ, فساد, پروپیگنڈا, جرم, کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے, ویسے ویسے لیجسلیشنز پوری دنیا میں آ کے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, آپ کو اجازت ہے وہاں جائیے, جس نے جو بکواس کرنی ہے وہ کر لے. لمیٹیشنز آف اسپیچ یہ انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویوز, آج ایک بہت اہم موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں, جو ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. اس کے کیا محرکات ہیں, یہ کہاں سے آیا اور کہاں تک پہنچے گا, اور کہاں کہاں تک اس کے جو ہے وہ تباہ کاریاں پہنچیں گی, اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ ہم نے بلایا ہے, زحمت دی ہے انیک ناجی صاحب کو. سر آپ کا بہت شکریہ. ایک بہت بڑا چیپٹر ہے آپ کا اور آپ کے والد صاحب کی لیگیسی کا, اور آپ نے بہت بھگتا ہے, آپ کی فیملی میں بہت بھگتا ہے اس فریڈم آف اسپیچ والی چیز کو, کیونکہ آپ کے والد صاحب ون آف دا ویری فیو جو نظریاتی صحافت کو لے کے چل رہے تھے. باقی تو ضروری صحافت رہے گی نا, باقی نظریاتی صحافت کو لے کے چل رہے تھے. تو مجھے کچھ بتائیے سر, یہ فریڈم آف اسپیچ کتوں آئی تھی, کی سلسلہ ہے؟ اصل میں دیکھیے, ہمارے ہاں بہت سارے کانسیپٹس ایک تو مس انڈرسٹوڈ پہلے سے ہی تھے, اوپر سے پوری دنیا میں جو تبدیلی آئی سوشل میڈیا کے بعد, اس کے بعد وہ جو انڈسٹریل ورلڈ کی ٹرمز اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو دنیا کا بنی, اور جن خطوط پہ استوار ہوئی, اور جس طرح کے تعلیمی نظام بنے, اور جس طرح کے آپ کہیے کہ پروڈکشن کا ایک وہ بنا پوری دنیا میں, فیکٹریز اور انڈسٹریز کا پروڈکشن کا جو ایک آپ سمجھیے سورس بنا, اکانومی کا راستہ بنا. یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں, مثال کے طور پہ فریڈم آف اسپیچ ہو گئی, یہ اس دور کی آپ کہیے کہ جبر کے آگے کھڑے ہونے کی جو تسلط تھا سلطنتوں کا اور بادشاہتوں کا, اور انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں کی جب لڑائیاں دنیا میں شروع ہوئیں تو مختلف ٹرمز کوائن ہونا شروع ہو گئیں, یہ بھی ایک ان میں سے تھی. لیکن اب جو آج کی دنیا ہے, اس میں فریڈم آف اسپیچ کو یعنی ری ڈیفائن بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور اس کو یعنی ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے انفیکٹ پوری دنیا کے اس کلچر کو جس کا تعلق انڈسٹریل ریولوشن کے سے تھا. اب فریڈم آف اسپیچ اس معاشرے کا مسئلہ ہے جہاں پہ ہم اس کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ میں ایک حکومت کے خلاف یا کسی پاورفل بزنس گروپ کے خلاف یا کسی پاورفل مافیا کے خلاف میں سچ بولنا چاہتا ہوں جو طاقت سے مجھے روکتے ہیں. اس کے خلاف گارنٹی اسٹیٹ کرتی ہے فریڈم آف اسپیچ دے کر, کہ مجھے فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے. فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا جو جی چاہے جس پر الزام لگا دیں. یہ وہ ٹرمز ہیں جس پر کنسنسس تھا پوری دنیا میں کہ خبر کیا ہوتی ہے, کیا نہیں ہوتی. اس کے حقائق پر تو کوئی بحث نہیں تھی نا, اینگلنگ پر ہمیشہ بات ہوتی تھی, حقائق پر بحث نہیں ہوتی تھی. آج ہمیں ایک ایسی دنیا میں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں سب سے بڑا میڈیا پلیٹ فارم جو ایکس لے کے جو فارمر ٹویٹر تھا, ان کے جو اونر ہیں ایلون مسک. ایلون مسک نہ صرف یہ کہ وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ فارمر ٹویٹر انتظامیہ نے جن تمام اکاؤنٹس کو جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹے حقائق شیئر کرنے کے بعد, پروف ملنے کے بعد, ثابت ہونے, انکوائری کے بعد جن اکاؤنٹس کو سسپینڈ کیا تھا, جن کو بین کر دیا تھا, انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ, ہاں, اینڈ انکلوڈنگ دوسرا جو بہت مشہور ہے وہ ٹامی رابنسن کا ہے, جس نے انگلینڈ میں جو یہ فساد ابھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ ٹامی رابنسن کے فیک خبریں, جھوٹی خبریں اور جھوٹے جو وہ ڈاکومنٹریز بناتا ہے. اور وہ آدمی جو ہے وہ اس وقت بھی برطانیہ میں 18 مہینے کی جیل کاٹ رہا ہے جھوٹی خبر کی اشاعت پر, جھوٹی خبر دینے پر. لیکن ایلون مسک جو ہے وہ فیک نیوز کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتا ہے.
اس نے وہ تمام اکاؤنٹس بحال کر دیے جو جھوٹ پر سسپینڈ ہوئے تھے. اور وہ برطانیہ میں جتنی بھی یعنی آپ کہیں فساد اور جھوٹی خبروں کے خلاف جو کریک ڈاؤن آیا, ایلان مسک آن دا ریکارڈ وہ انگلینڈ کی حکومت کو اسٹالن کی حکومت کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ انگلینڈ جو ہے یہ ایک پرانے دور میں جا رہا ہے. یعنی جھوٹی خبر اور جھوٹی خبر پہ یعنی چوری اور پھر سینہ زوری. اب اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کہتا ہے, اور اس کا کہنا اب یہ ایلان مسک تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو باقی ساری دنیا میں ہمارے یہاں آ جائے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے سب سے بڑا انفارمیشن کا پلیٹ فارم ایکس, اگر وہ یہ کر رہا ہے اس کو, اگر وہ یہ اس کو کر رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں آپ دیجئے جھوٹی خبریں, جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹی خبر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, جھوٹی وہ تھمبنیل لگاتے ہیں, دن میں یہ 26 دفعہ ماشاء اللہ لگواتے ہیں, 26 دفعہ وزیر اعظم اغوا کراتے ہیں, 26 دفعہ یہ لوگوں کی طلاقیں کرواتے ہیں, غلاظت پھینکتے ہیں, کیچڑ پھینکتے ہیں. اور یہ کرنے والا سارا طبقہ وہ ہے جن کو ایک ویوز چاہیے کسی بھی قیمت پہ, ڈالر چاہیے کسی بھی قیمت. اچھا یہ رویہ حیرت کا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ آن لائن دنیا وہی ہے جو فزیکل ورلڈ کا نہیں ہے. اس لیے کہ اٹس ناٹ نیو, اس لیے کہ جو فزیکل ورلڈ ہے جس میں ہم رہتے ہیں, میری اور آپ کی حقیقت, یہی فزیکل ورلڈ ہے نا جس کا ریفلیکشن سوشل میڈیا پہ ہے. اچھا جو رول آف لا فزیکل ورلڈ میں اپلائی ہوتے ہیں, جی جی بالکل, آن لائن ورلڈ پہ یہ بالکل نہیں تھے, کیونکہ ٹیکنالوجی پہلے آتی ہے, لیجسلیشن بعد میں آتی. تو وہ لیجسلیشن اب جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ جھوٹ, فساد, پروپیگنڈا, جرم, کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے, ویسے ویسے لیجسلیشن پوری دنیا میں آ کے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ انگلینڈ جو ہے, وہاں کی مثال دیتے ہیں تو وہاں فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, یہ میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا, یہ پہلے سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں. You have been a part of England society as well. آپ تو وہاں کے رہائش آپ کی ماشاءاللہ ادھر بہت زیادہ ٹائم وقت گزرا آپ کا. جی تو جو فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگا دیا, یہی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. فریڈم آف سپیچ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے آئین, قانون, روایات, اس کے سانچے کے اندر رہ کے میں نے فریڈم آف سپیچ کرنی. ہاں اگر آپ نے وہ بیریئر توڑنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہائیڈ پارک میں ایک کارنر ہے, ہر اتوار کو وہاں پہ گورنمنٹ نے جگہ دی ہوئی ہے, آپ کو اجازت ہے وہاں جائیے, جس نے جو بکواس کرنی ہے وہ کر لے. اس کو ہر طرح کی بکواس کرنے کا الزام لگا, میں بکواس کی بات کر رہا ہوں. بٹ کین یو ریکارڈ دیٹ بکواس اینڈ اپلوڈ اٹ اور ناٹ؟ نو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ جو وامٹ کرنا ہے آپ جو آپ نے وہاں کرنا ہے, آپ نے اچھا بولنا ہے, برا بولنا ہے, دنیا جہان کے پاگل, جنونی, دہریے اور اپنا منطق وہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہ بھی اپنا غصہ نکال جاتے ہیں, اور جو باقی سیاسی ویسی ہیں وہ بھی اپنا کر جاتے ہیں. لیکن ہائیڈ پارک کارنر کی بھی جو سگنیفیکنس ہے یہ اس دور کی ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا. تو یہ ہینگ اوور ہے. جی جی بالکل بالکل. تو فریڈم آف سپیچ میرا خیال ہے کہ آپ کے موضوع پر میں آخری بات یہ کہہ کے اپنا بات کا اختتام کرتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو یہ ہے کہ لمیٹیشنز آف سپیچ یہ انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی. اچھا ہر چیز بتانا پڑے گا کنورسیشن کیا ہوتا ہے. ہر چیز ہر جگہ کے ہر ملک کے آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے. یہاں پہ بھی آپ آرٹیکل 19 ہر ملک کے آئین میں نہیں ہوتی. جی مثال کے طور پہ چائنا کا بھی ایک آئین ہے, لیکن وہ امریت کا آئین ہے, وہاں پہ فریڈم آف سپیچ کا وہ مطلب نہیں ہے جو ویسے ہی امریت کا آئین ہے, وہ تو گیم ہے, سچویشن ہے. ہاں جی. لیکن یہاں پہ آرٹیکل 19 آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو آزادی ہے ہر بندے کو اپنی رائے کے اظہار کی, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کر سکتے, اینٹی ریلیجن بات نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ جو سارے عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی توہین آمیز بات نہیں کر سکتے. 3-4 اس قسم کی اور چیزیں ہیں. تو پھر فریڈم آف سپیچ بھی ہے. اور ہم جو یہ باقی سارے مارجنز ہیں, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 اس میں شکیں ہیں کہ ایسے ایسے نہیں کیا جا سکتا, یہ تو پھر بڑی فلکچویٹنگ ہے. یہ تو بڑی آپ آرام سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, بالکل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں بھی آپ اس اختیار میں آگے آپ پکڑے گئے, آپ اس چیز میں آگے آپ پکڑے گئے, تو پھر یہ یا تو اس کو ہٹا دیا جائے یا پھر اس کو پورا رکھا جائے. اس کو نہ تو مکمل ہٹایا جا سکتا ہے, یہ کوئی علاج نہیں ہے بات. یا تو دیکھیں نا ٹوٹل فریڈم دے دیں تو یہ تو فساد ہے. دس از فساد. ٹوٹل فریڈم تو یہ ہے نا کہ میں اس پر مذہبی الزام لگا دوں, یہ مجھ پہ مذہبی الزام لگاتے ہیں. فریڈم سپیچ تو پھر یہ ہے اس میں. ہاں جی, یہ اس کو فریڈم آف سپیچ, یہ تو ایک فریڈم, یعنی یہ تو آپ کہنا چاہیے کہ یہ تو فساد پھیلانے کی فریڈم ہے نا. بالکل صحیح. تو کسی نہ کسی قانونی ڈھانچے میں تو اس کو آنا پڑے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہوگی, بالکل یہی دنیا کی بحث ہے جو دنیا بھر میں اسمبلیز میں اور کورٹ آف لا میں ہوتی ہے. مرضی کی انٹرپریٹیشن کورٹ آف لا میں ہونے والی ڈبیٹ ہے, یہ وہاں ہو رہی ہے اور مستقل چلے گی. یہ مسلسل عمل ہے کہ کیا فریڈم آف سپیچ ہے کیا نہیں ہے. لیکن کسی ایک ایشو کو اسپیسیفک کر کے مثال کے طور پر
آپ نے فرمایا مثال دی کہ ہمارے ہاں فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کو بات نہیں کہہ سکتے یا آرمی کے خلاف کو بات نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں جی بالکل ریلیجن کے لیکن اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ ریلیجن کو مثال کے طور لیکن اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ اسٹیٹ اور آرمی کے خلاف جتنا پروپیگنڈا اور جتنی فیک نیوز یہاں بکتی ہے اور کہاں بکتی ہے اس وقت خاص طور پہ اس وقت جو اور اس پروپیگنڈے میں ساری کی ساری حدود بھی پار ہو جاتی ہیں. ٹھیک بالکل صحیح. اب وہ قانون اپنی جگہ ہے, ہاں پریکٹس اپنی جگہ ہے. تو اسی لیے چاہیے کیا رول آف لا. رول آف لا جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ آپ کو جھوٹی خبر دینے کی اجازت نہیں ہے, رول آف لا اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جھوٹے الزام کی اجازت نہیں ہے, رول آف لا اسٹیبلش ہو جائے گا کہ آپ تو پھر اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوگی روکا جائے گا وہ فریڈم آف اسپیچ ہوگی. کیا معاملہ ہو سکتا ہے. اب یہ ہے میں آپ کو برطانیہ کی دوبارہ سے مثال دے دیتا ہوں. وہاں پہ آپ کو آج بھی آپ آن لائن جائیے, آپ کو بڑے اچھے بی بی سی کے بڑے اچھے آپ کو کامیڈی شوز ملیں گے جنہوں نے برٹش آرمی میں بنائے ہوئے ہیں. پولیٹیکل سٹائر ہے اور وہ سارا پولیٹیکل سٹائر ہے, وہ انہوں نے وہ آرمی پہ اپنا وہ کرتے ہیں. تو دیٹ شوز کانفیڈنس اینڈ اسٹرینتھ آف دا سوسائٹی. اچھا It does not make the British Army weak by any stretch of the imagination. Very important. ٹھیک ہے نا, that shows the inner strength of the society and the institution کہ وہ آپ they don't bother. اچھا لیکن میں نے جیسے گزارش کی ہمارے ہاں چونکہ بت ہیں بہت سارے اور ان بتوں کی طرف آپ وہ ایک معاملہ ہے, لیکن یہ اسٹرگل جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی منزل کو پالیں کبھی. لیکن امریکہ بھی حیران پریشان کھڑا ہے کہ اب کیا کریں. ہاں جی. تو انسانی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو یعنی ہم یہ کہیں کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گیا ہمارا اجتماعی شعور کہ ناؤ اب ہم ہنسی خوشی رہنے لگے.